أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتوكل على العزيز الرحيم اور بھروسہ کیجئے اس ذات پر جو غالب ہے، زبردست ہے، مہربان ہے۔ الذی یراک حین تقوم، وہ ذات جو آپ کو دیکھتی ہے جس وقت آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اور آپ کو وہ دیکھتی ہے ذات جس وقت آپ سجدہ کرنے والوں میں لوٹتے ہیں۔ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک وہی ذات ہے جو سننے والی ہے، جاننے والی ہے، خوب سننے والا، خوب جاننے والا۔ هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہیے، کیا میں تمہیں بتلاؤں اس شخص کے بارے میں جس پر شیطان آتے ہیں؟ تنزل علی کل افاک اثیم، اترتے ہیں شیطان ہر گناہگار، ہر جھوٹے پر شیطان اترتے ہیں۔ یلقون السمع واکثرهم کاذبون، وہ ڈالتے ہیں ان پر سنی سنائی باتیں اور ان میں سے اکثر جھوٹ بولتے ہیں۔ والشعراء يتبعهم الغاوون، اور شعراء شعر کہنے والے جو ہوتے ہیں پیروی کرتے ہیں ان شعراء کی اکثر سرکش لوگ، بے راہ لوگ۔ الم تر انہم فی کل واد یہیمون، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ بے شک وہ شعراء ہر وادی کے اندر، ہر خیال کے اندر سرگرداں پھرتے ہیں۔ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، اور بے شک وہ کہتے جو ہے اس پر وہ عمل نہیں کرتے، کہتے کچھ اور ہیں کرتے کچھ اور ہیں۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، مگر وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور عمل کیے نیک اور ذکر کیا اللہ کا کثرت سے۔ وَانْتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا، اور بدلہ لیا بعد اس کے کہ جو ان پر ظلم کیا، اپنے کیے ہوئے ظلم پر جو ان پر ظلم کیا گیا اس کا بدلہ لیتے ہیں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، ان قریب جان لیں گے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، شرک کیا، أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، کہ کیسی ہے ان کے پلٹنے کی جگہ، کیسی جگہ ہے جہاں ان کو لوٹ کر جانا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین
والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 217 سے لے کر آیت نمبر 227 تک تلاوت کی گئی ہے، اور یہ سورۃ الشعراء کی آخری آیات ہیں. گزشتہ آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کی حقانیت اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حقانیت کو بیان فرمایا ہے، اور فرمایا یہ قرآن عربی کے اندر واضح عربی میں نازل ہوا ہے، کیونکہ جہاں نازل ہو رہا تھا وہاں کے لوگوں کی زبان عربی تھی، اس لیے اللہ نے قرآن بھی عربی نازل فرمایا. اور میرے محبوب نے فرمایا کہ عربی زبان سے محبت کیا کرو، کیونکہ یہ جو قرآن مجید لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ نے کتاب نازل فرمائی یہ بھی عربی ہے، اور اس امت کے لیے جو اللہ نے آخری نبی بھیجا اس کی زبان بھی عربی ہے. اور پھر جو خوش قسمت لوگ جنت میں پہنچیں گے تو وہاں جنت کی زبان بھی عربی ہے، اس لیے عربی سے محبت کیا کرو. لیکن لوگ انگریزی سے محبت کرتے ہیں اور بڑھ چڑھ کر اپنے بچوں کو بھی انگریز بناتے ہیں، انہیں انگریزی پڑھاتے ہیں. انہیں اپنی مادری زبان نہیں آتی ہوتی لیکن انگریزی انہیں آتی ہے. چھوٹا سا بچہ ہے، وہ اپنی مادری زبان نہیں بول سکتا، اردو نہیں بول سکتا، لیکن انگریزی فر بولتا ہے. اس لیے عربی سے محبت ہونی چاہیے، عربی بچوں کو سکھلایا کریں. فرمایا یہ قرآن عربی میں ہم نے نازل کیا ہے، لیکن لوگ اس پر ایمان نہیں لاتے. نشانیاں بھی آ چکی ہیں، اللہ تعالیٰ نے واقعات بھی بطور عبرت کے قرآن مجید میں نقل فرمائے ہیں، اور فرمایا کہ ہم کسی بستی کو اس وقت تک ہلاک نہیں کرتے جس وقت تک ہم حجت پوری نہ کر دیں. اس بستی میں رسول نہ آ جائے اور ہدایت کے لیے ہم آسمانوں سے کوئی کتاب صحیفہ نہ بھیج دیں، اس وقت تک ہم عذاب نہیں بھیجتے. جب حجت پوری ہو جائے پھر بھی وہ بستی والے نہ مانیں، ایمان نہ لائیں، پھر ہم انہیں عذاب میں مبتلا کر دیتے ہیں. اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے کچھ اعتراضات تھے مشرکین کے، اللہ نے اس کے جواب دیے. ایک اعتراض تو یہ تھا کہ کوئی جن آ کر جو ہے وہ پڑھا جاتا ہے اور اللہ کے نبی لوگوں کو سناتے ہیں اور کہتے ہیں یہ قرآن ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو نازل کرنے والا کوئی شیطان جن نہیں، بلکہ شیطان جن تو مناسب ہی نہیں ان کے لیے کہ وہ قرآن بنا سکیں، اور طاقت بھی نہیں ان کے پاس قرآن جیسی کلام بنانے کی. فرمایا وہ تو اس کے سننے سے بھی دور کر دیے گئے، روک دیے گئے، وہ سن بھی نہیں سکتے، پھر کیسے کہتے ہو کہ وہ بنا کے لاتے ہیں. اس لیے یہ اللہ کا نازل کردہ کلام ہے، کسی شیطان کا بنایا ہوا نہیں ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے کچھ امور بیان فرمائے ہیں، نتیجہ اور ثمرہ جو دعوی صورت کا نتیجہ تھا اس کو بیان فرماتے ہوئے کچھ امور بیان فرمائے. اور وہ 5 امور کیا ہیں؟ پہلا امر یہ تھا کہ اب جب پتہ چل گیا ہے کہ برکت دینے والا اللہ ہے تو اب اللہ کے ساتھ کسی اور کو برکات دہندہ نہیں سمجھنا،
یہ نہیں سمجھنا کہ تصویروں میں بھی برکت ہوتی ہے، یہ نہیں سمجھنا کہ نمک میں بھی برکت ہوتی ہے، پیر صاحب کی قبر پہ پڑا ہوا جو نمک ہے اس میں برکت ہے۔ فرمایا یہ غلط عقیدہ ہے، برکت دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی برکت نہیں دے سکتا، اس لیے برکت اللہ سے ہی مانگنی ہے۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ تو یہ دوسرا امر ہے امام الانبیاء کو، اور یہ ہر انسان کو، ہر امتی کے لیے حکم ہے کہ ہر انسان، ہر امتی اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائے پہلے۔ یہ نہیں کہ بیوی بچے جو ہیں وہ بے حیائی میں مبتلا ہوں، ڈرامے دیکھتے ہوں، فلمیں دیکھتے ہوں، گھر میں ناچ گانا ہوتا ہو ہیں، اور یہ حضرت صاحب جو ہے وہ دوسروں کو تبلیغ کر رہے ہوں۔ فرمایا ایسا نہیں، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، پہلے تبلیغ اپنے گھر سے شروع کیجیے، اپنے گھر والوں سے بے حیائی کو بچائے، بے حیائی سے دور رکھیے اور انہیں بچائیے بے حیائی سے۔ فرمایا وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ تیسرے نمبر پر اللہ کے پیغمبر کو حکم ہوا کہ جو لوگ ایمان لے آتے ہیں، آپ کی اتباع کرتے ہیں، ان کے لیے اپنے آپ کو نرم کیجیے، شفیق بن جائیے، ان کے لیے ہمدرد بن جائیے۔ اور اللہ کے پیغمبر تھے بھی شفیق، ہمدرد تھے، رحمت للعالمین تھے، بڑے شفیق، بڑے مہربان پیغمبر۔ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ۔ چوتھے نمبر پر فرمایا کہ اگر ان میں سے کوئی آپ کی نافرمانی کرتا ہے، آپ کا راستہ چھوڑ دیتا ہے، تو فرمایا کہ پھر اس سے بری ہو جائیں، اسے کہہ دیں کہ میں تم سے بری ہوں، مجھے کوئی سروکار نہیں تم سے۔ اب پانچواں جو حکم ہے نا جی، جو آج کی آیات سے شروع ہو رہا ہے، آج کے درس میں جس کا تذکرہ ہے، وہ کیا ہے جی؟ جس وقت آپ یہ کہہ دیں گے نافرمانوں کے کہ میں تم سے بری ہوں، جو لوگ نافرمانی کرتے ہیں انہیں جب آپ ان سے برات کا اعلان کریں گے، فرمایا وہ پھر آپ سے آپ کے دشمن بن جائیں گے، آپ کے خلاف پروپگنڈے کریں گے اور آپ کو نقصان پہنچانے کے ارادے کریں گے، مشورے کریں گے، پروگرام بنائیں گے۔ تو میرے پیغمبر پانچواں حکم کیا ہے؟ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ۔ اس وقت آپ نے بھروسہ اپنے رب پر کرنا ہے، ان کی پرواہ نہیں کرنی، وہ جو مرضی کرتے رہیں، جتنے مرضی وہ پروگرام بنائیں ہیں، جتنے مرضی وہ مشورے کریں، میٹنگیں کریں، آپ کا بھروسہ اس ذات پر ہونا چاہیے جو العزیز ہے، غالب ہے، زبردست ہے، جو پکڑ سکتا ہے، اور الرحیم ہے، مہربان ہے۔ اس ذات پر آپ کا بھروسہ ہونا چاہیے، اور ہر انسان کا بھروسہ اللہ پر ہونا چاہیے، بھروسہ غیر اللہ پر نہیں ہونا چاہیے، بھروسہ اللہ پر ہونا چاہیے۔ جس کا پھر بھروسہ اللہ پر ہو اس کو بچاتا بھی اللہ ہے، اس کی حفاظت بھی اللہ کرتے ہیں۔ فرمایا وہ ایسی ذات ہے یراک حین تقوم، جو آپ کو ہر وقت دیکھ رہی ہے، جس کی نگاہیں ہر وقت آپ پر ہے میرے پیغمبر۔ حین تقوم، آپ صبح کے وقت تہجد کی نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، قیام کرتے ہیں، تو وہ آپ کو دیکھ رہا ہے، حین تقوم۔ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اور فرمایا جس وقت آپ صبح تہجد کے وقت اٹھ کر سجدہ کرنے والوں کے درمیان آتے جاتے ہیں، تب بھی وہ آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ساجدین سے مراد صحابہ کرام، سجدہ کرنے والے۔ نبی علیہ السلام چکر لگایا کرتے تھے کہ میں دیکھوں تو صحیح میرے شاگردوں کی، جن کی میں تربیت کر رہا ہوں، جن کو میں سکھلا رہا ہوں، وہ نماز میں کیسا جو ہے وہ برتاؤ کر رہے ہیں، ان کی نماز کی کیفیت کیسی ہے، تہجد پڑھتے ہیں کہ نہیں۔ نبی علیہ السلام آتے جاتے تھے۔ فرمایا اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر جس وقت آپ صحابہ کے درمیان چکر لگاتے ہیں، ہم اس وقت بھی آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ آپ تو ہر وقت ہماری نگرانی میں ہیں اور ہماری نظریں ہر وقت آپ پر ہیں، تو کوئی کیسے آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے؟ کوئی نہیں نقصان پہنچا سکتا، ہر وقت ہماری حفاظت آپ پر ہے۔ فرمایا
انہو هو السمیع العلیم، اس ذات پر بھروسہ کرو جو خوب سننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے۔ ایک آواز اللہ کو دیں گے، اللہ تعالیٰ فوری مدد بھیج دیں گے، فوری اللہ کی مدد آتی ہے، غائبانہ مدد آتی ہے۔ انہو هو السمیع العلیم، جس طرح اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی، ایمان والوں کی، صحابہ کرام کی مدد میدان بدر میں کی، فرشتے اترے، کفار نے دیکھا کہ یہ تو تھوڑے سے تھے اور اب بہت سارے نظر آ رہے ہیں، 313 ہیں اور مقابلے میں 1000 کا لشکر ہے، کفار جشن منا رہے ہیں، یہ تھوڑے سے ہیں، ہم انہیں ختم کر دیں گے۔ لیکن جب میدان میں اترے، مقابلے میں آئے تو دیکھا تو وہ تو ہم سے کئی گنا زیادہ نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ ایسے اللہ کی مدد آتی ہے، پھر اللہ مدد بھیجتے ہیں۔ کئی ایسے واقعات صحابہ کرام کے موجود ہیں، اولیاء کرام کے موجود ہیں کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کو مدد کے لیے پکارا، اللہ تعالیٰ نے غیبی مدد فرمائی ہے۔ فرمایا انہو هو السمیع العلیم، وہ سنتا ہے، وہ جانتا ہے، اس لیے اللہ کو پکارا کرے مدد کے اندر، اس کی نگرانی پھر انسان کے ساتھ۔ فرمایا کہ حل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، یہ بھی اس بات کا جواب ہے جو مشرکین مکہ نے کہی کہ نعوذ باللہ کوئی شیطان جو ہے وہ نبی علیہ السلام کو آ کر سکھلاتا ہے، اور نبی علیہ السلام لوگوں کو قرآن سناتے ہیں اور بتلاتے ہیں کہ میرے پاس وحی آئی ہے، حقیقت میں وہ شیطان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا حل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، میرے پیغمبر ان سے کہیے کہ میں تمہیں بتلاؤں نہیں کہ شیطان کن لوگوں پر آتا ہے، شیطان کن لوگوں پر آتا ہے، میں ذرا تمہیں بتلاؤں تو صحیح۔ تنزل علی کل افاک نسیم، فرمایا شیطان تو ہر جھوٹے اور گناہگار پر آتا ہے۔ اللہ کا پیغمبر تو صادق امین ہوتا ہے، گناہوں سے بالکل پاک ہوتا ہے، اور شیطان کہاں آتا ہے؟ جھوٹوں پر، گناہگاروں پر۔ اور اللہ کے پیغمبر کی صفتیں تو صادق والی صفت ہے، امین والی صفت ہے، سچوں والی صفت ہے میرے پیغمبر کی۔ تو اللہ کے پیغمبر کے پاس شیطان کیسے آ سکتے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ نبوت سے پہلے تو وہ لوگ بھی میرے پیغمبر کو صادق مانتے تھے نا، فیصلے کروایا کرتے تھے اور مثالیں دیا کرتے تھے۔ اگر کسی نے کوئی سچا دیکھنا ہو تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لے، اتنے سچ کے پیکر، صادق و امین۔ فرمایا سچوں پر شیطان نہیں آتے، شیطان تو جھوٹوں پر آیا کرتے ہیں۔ یلقون السمع واکثرهم کاذبون، فرمایا جب شیطان ان کے پاس آتے ہیں تو وہ سنی سنائی باتیں ان کے اوپر ڈالتے ہیں اور ان میں سے اکثر جھوٹی ہوتی ہیں۔ جس طرح کہ آپ نے گزشتہ درس میں سنا ہے، شیاطین آسمانوں پہ جایا کرتے تھے اور وہاں سے کوئی بات سن کر آتے، پوری بات ان کو پتہ نہ چلتی، اوپر سے فرشتے ان کو جو ہے وہ ہنگارے لگاتے تو یہ واپس بھاگتے، تھوڑی سی بات سن لی اس میں سے 100 جھوٹ ساتھ ملا کر آ کر زمین پر کاہنوں کو، جادوگروں کو، نجومیوں کو بتلاتے، اور یہ پھر لوگوں سے پیسے لے کر وہ جھوٹی باتیں بتلاتے۔ تو جو بات شیاطین نے سنی ہوتی تھی وہ بات سچ ہو جاتی تو ان کاہنوں کی اور نجومیوں کی تشہیر ہو جاتی، یہ مشہور ہو جاتے کہ جو بات انہوں نے کہی ہے وہی ہو گئی ہے، کل بارش ہونی ہے، نجومی نے بتلایا ہے تو کل بارش بھی آ گئی ہے۔ اس طریقے سے یہ مشہور ہو جاتے، پھر لوگ انہیں پیسے دے دے کر جو ہے وہ باتیں پوچھا کرتے۔ تو فرمایا یلقون السمع، وہ شیطان ان کے کانوں میں ڈالتے اور اکثر جو ہے وہ ان میں سے جھوٹ ہوتا۔ والشعراء یتبعهم الغاوون، یہ دوسری بات کا جواب آیا۔ پہلی بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ شیاطین گناہگاروں پر اترتے ہیں، جھوٹوں پر اترتے ہیں، اور میرے پیغمبر تو سچے ہیں، امین ہیں، صادق ہیں، گناہ سے پاک ہیں۔ اور فرمایا کہ والشعراء یتبعهم الغاوون، بعض لوگ کہتے تھے کہ نبی علیہ السلام شاعر ہیں، جس طرح دوسرے شعراء ہیں وہ اپنی شاعری بیان کرتے ہیں، اسی طرح نبی علیہ السلام بھی شاعر ہیں تو اپنی شاعری یہ قرآن کی صورت میں بیان کر رہے ہیں۔
اور کہتے ہیں یہ قرآن ہے شاعری۔ اور اس صورت کا نام بھی سورۃ الشعراء ہے۔ شروع میں نے عرض کیا تھا کہ اس صورت کے اندر شعراء کا ذکر آئے گا، تو اسی مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے اس کا نام بھی سورۃ الشعراء رکھا ہے، کیونکہ اس میں شعراء کا ذکر آ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شعراء کی مذمت بیان فرمائی ہے۔ کچھ شعر و شاعری اچھی چیز نہیں ہے، باطل اور جھوٹے خیالات بیان کیے جاتے ہیں، جھوٹ بیان کیے جاتے ہیں شاعری میں۔ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، فرمایا تم میرے پیغمبر کو شاعر کہتے ہو، حالانکہ شاعر کی تو اتباع کرنے والے سارے سرکش ہوتے ہیں، بے راہ لوگ ہوتے ہیں، راہ راست سے ہٹے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، اور امام الانبیاء کی تو پیروی کرنے والے سچوں کے سردار ابو بکر صدیق ہیں، حضرت عمر فاروق ہیں، حضرت عثمان غنی ہیں۔ تو یہ ایسے لوگ جو ہے وہ سچوں کی پیروی کرتے ہیں، اور شعراء کی تو پیروی جھوٹے لوگ کرتے ہیں۔ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ۔ اور دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین میں کیا فرمایا؟ فرمایا تم کہتے ہو کہ امام الانبیاء شاعر ہیں، شاعری تو امام الانبیاء کے مناسب ہی نہیں، شاعری امام الانبیاء کے مناسب ہی نہیں۔ اور اسی طرح سورہ حاقہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، وہ ایک حوالہ دیکھ لیتے ہیں۔ سورۃ الحاقہ، پارہ نمبر 29، صفحہ نمبر 687، صفحہ 687۔ یہ جو آیات ہے نا جی، یہ آیات اس وقت نازل ہوئی تھی، اور یہی آیات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان لانے کا سبب بھی بنی۔ جو آیات میں آپ حوالہ دکھا رہا ہوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو مشہور واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ان کا ایمان لانے کا جو سبب بنے، اور ان کے ایمان لانے کا جو واقعہ بیان کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کو قتل کرنے کے جو ہے وہ ارادے سے گھر سے نکلے، تلوار اٹھائی ہوئی ہے، راستے میں ایک صحابی ملتے ہیں اور وہ فرماتے ہیں کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ حضرت عمر نے اپنے جانے کا ارادہ بتلایا، میں کہاں جا رہا ہوں، مقصد بتلایا، تو وہ کہتے ہیں کہ تم ادھر بعد میں جانا، پہلے اپنی بہن کے گھر میں جاؤ، وہ اس پیغمبر کا کلمہ پڑھ چکی ہیں اور آپ کے بہنوئی بھی مسلمان ہو چکے ہیں، پہلے ان کی کوئی خبر لے لو پھر ادھر جانا۔ تو یہ ادھر آئے اور کان لگا کے سنا، اندر سے آوازیں آ رہی ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن قرآن پڑھ رہی ہیں۔ یہ کان لگا کے سننے لگے، اور پھر دروازہ کھٹکھٹایا، لمبا جو ہے واقعہ بیان کیا جاتا ہے، آپ نے سنا ہوگا۔ تو یہ واقعہ جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، اس پر اعتراضات ہیں۔ اہل تشیع ایک بندہ ہے، ان کا عالم تھا، وہ بیان کرتے ہوئے اس نے اس واقعہ پر ایک اعتراض کیا تھا، اور وہ اعتراض امام الانبیاء پر آتا ہے۔ کہنے لگا کہ یہ واقعہ بیان کرتے ہیں اہل سنت کے علماء کہ حضرت عمر فاروق اپنے بہنوئی کی زبان سے قرآن سن کر مسلمان ہوئے، تو پھر معلوم ہوتا ہے ان کے جو نبی ہیں وہ ان کی اتنی جو ہے وہ اتھارٹی نہیں ہے، ان کی زبان اتنی تاثیر نہیں رکھتی کہ ان کی زبان سے حضرت عمر قرآن سن کر مسلمان نہیں ہوئے، اپنی بہنوئی کی جو ہے وہ زبان سے سنا تو مسلمان ہو گئے۔ اس لیے یہ واقعہ بیان کرنا ٹھیک نہیں۔ حقیقت کیا ہے؟ حضرت عمر فاروق خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ وہ واقعہ کیا ہے؟ میں ذرا اس کا پس منظر مختصر بتلا دوں۔ حضرت عمر فاروق اسی نیت اور ارادے سے نکلے تھے کہ میں نبی علیہ السلام کو نقصان پہنچاؤں گا، لیکن پہنچے وہاں پر نبی علیہ السلام مسجد میں کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، کیونکہ کفار جو تھے نا، کفار
ان کے دلوں میں مسلمانوں کی جو عبادات تھی، نماز، اس کا احترام تھا، اگرچہ وہ کافر تھے، لیکن آج مسلمان احترام نہیں کرتے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق کھڑے ہو گئے، قرآن سننے لگے، یہی صورت نبی علیہ السلام تلاوت کر رہے تھے، الحاقۃ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ۔ اس سورہ مبارکہ میں قیامت کا تذکرہ ہے۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں جب میں سورت سنتا گیا اور قرآن کی فصاحت و بلاغت، قرآن میرے دل میں اترتا گیا۔ قرآن وہ کتاب ہے کہ بندہ سن لے دل میں تو اتر جاتی ہے، اتنی اعلیٰ فصیح و بلیغ کلام دل میں اترتی گئی۔ تو میں نے سوچا کہ لوگ جو کہتے ہیں نا کہ یہ حضرت نبی علیہ السلام کے بارے میں کہ یہ شاعر ہیں، کائن ہیں، واقعی یہ کوئی شاعر ہی لگتے ہیں۔ اتنی فصیح و بلیغ کلام کوئی عام بندہ نہیں کر سکتا، کوئی شاعر ہی کر سکتا ہے۔ تو کہتے ہیں جب میرے یہ ذہن میں، میرے دل میں یہ خیال آیا نا کہ واقعی یہ شاعر لگتے ہیں، تو اسی وقت شاعر کا کلام ہے۔ تو اللہ کے پیغمبر کے زبان پر یہ آیات جاری تھی سورہ حاقہ کی، اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم، سورۃ الحاقہ کی آیت نمبر 40، صفحہ نمبر 687۔ اللہ کے پیغمبر کی زبان پر قرآن کی یہ آیات جاری ہیں کہ یہ کسی شاعر کا قول نہیں، بلکہ رسول کریم معزز فرشتے کا لایا ہوا کلام ہے، معزز فرشتے کا لایا ہوا کلام ہے۔ وما ہوا بقول شاعر، یہ شاعر کا قول نہیں ہے۔ قلیلا ما تؤمنون، بہت تھوڑے لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں، بہت تھوڑے لوگ ہیں جو اس کو مانتے ہیں۔ کہنے لگے جب یہ بات، یہ آیات میں نے سنی نا، تو میرے ذہن میں، میرے دل میں اگلا خیال آیا۔ لوگ کہتے تھے یہ کاہن ہے، یہ نجومی ہے، تو واقعی یہ کاہن ہے۔ جو بات میرے دل میں آئی ہے فوراً اس کو معلوم ہوئی ہے، اس نے جواب دے دیا ہے، یہ تو واقعی کاہن معلوم ہوتا ہے۔ جب یہ خیال آیا نا تو اس وقت فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کی زبان پر اگلی آیت جاری تھی، وَلَا بِقَوْلِ کاہن، یہ کسی کاہن کا بھی کلام نہیں، یہ کسی کاہن کا، نجومی کا بھی کلام نہیں۔ قلیلا ما تذکرون، بہت تھوڑے لوگ ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ تنزیل من رب العالمین، فرمانے لگے تنزیل، یہ نازل کیا ہوا ہے رب العالمین کی طرف سے، یہ نازل کیا ہوا ہے رب العالمین کی طرف سے۔ کہتے ہیں کہ یہ صورت ابھی تک مکمل نہیں ہوئی تھی کہ ایمان عمر کے دل میں گھر بنا چکا تھا۔ یہ واقعہ جو ہے حضرت عمر کے ایمان لانے کا یہ سبب بنا۔ تو یہاں پر بھی دیکھیں اللہ فرما رہے ہیں یہ کسی کاہن اور شاعر کا قول نہیں ہے، بلکہ یہ تو رسول کریم کا قول ہے، معزز فرشتے کا لایا ہوا ہے، رب العالمین کی طرف سے ہے۔ اس کو نازل کرنے والا رب العالمین، اور اس کو لانے والا جبریل امین، اور جس کے دل پر نازل کیا گیا فرمایا وہ رحمت للعالمین۔ تو یہ شاعر کا کلام کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، ان کے بھائی تھے انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں، اور یہ بڑے شاعر تھے، فرماتے ہیں جب میں نے قرآن سنا نا، ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو میں نے قرآن کی آیات سنی تو میں شاعر تھا اور میں سب کچھ سمجھتا تھا۔ کہتے ہیں میں نے قرآن کی آیات کو اپنی شاعری پر تولا، موازنہ کیا، لیکن یہ کلام شاعری کے جو سجا بندی اور قافیہ بندی شعراء کرتے ہیں نا اپنی شاعری میں، اس پر پوری نہیں اترتے تھی، بلکہ اس سے فصیح اور بلیغ کلام۔ تو کہتے ہیں وہ اس وقت حالت کفر میں مان گئے تھے کہ یہ شاعر کا کلام نہیں ہے، یہ شاعر کا کلام نہیں ہے۔ اس وقت کے دور کے اندر نا جی، شعراء کی کلام کے جو مقابلے ہوا کرتے تھے ان کے شعروں کے، تو جس کا شعر اچھا ہوتا تھا نا، قافیہ بندی میں، سجا بندی میں،
ہیں وزن کے اندر، جس کا شعر اچھا ہوتا اور اس کو پوزیشن ملتی تو اس کا شعر اٹھا کر بیت اللہ کے اندر لگا دیا کرتے تھے، لٹکا دیا کرتے تھے، بھئی اس کا شعر بڑا اچھا ہے، تو شعراء کے شعر وہاں لٹکائے جاتے۔ تو وہیں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جب قرآن اترنا شروع ہوا، سورہ کوثر، علماء مفسرین لکھتے ہیں سورہ کوثر وہاں پر لگا دی، ان شعراء کے شعروں کے درمیان سورہ کوثر بھی لٹکائی گئی۔ تو ایک بہت بڑا شاعر گزرا، ابن لبید اس کا نام تھا، مسلمان ہو چکا تھا بعد میں۔ تو جب وہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے تو ان کا ایک دفعہ یہاں آنا ہوا، شعر پڑھنے لگے، بھی دیکھوں کس کس کا شعر لگا ہوا ہے، یہ خود بھی شاعر تھے تو ان کا بھی شعر وہاں پر جو ہے وہ لگایا جاتا تھا۔ شعر پڑھتے 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 جب پہنچے نا سورہ کوثر لکھی ہوئی ہے، تو سورہ کوثر پڑھ کر بساختہ ان کی زبان سے الفاظ نکلے کہ یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہو سکتا، اتنی فصیح بلیغ کلام آج تک ہم نے پڑھی نہیں، سنی نہیں جو یہ لکھی ہوئی ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ کسی شاعر کا کلام کیسے ہو سکتا ہے، شاعر تو زور لگا کر جو ہے وہ انہوں نے اتنی کوششیں کی کہ ہم اس جیسا کلام بنائیں، لیکن ان سے بن نہیں سکا۔ فرمایا یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ کلام ہے۔ اور فرمایا شعراء جو ہوتے ہیں وہ تو الم تر انہم فی کل وادی یہیمون، ہر طرح کی وادی میں گھومتے ہیں، حیران پھرتے ہیں، خیالی پلاؤ پکاتے ہیں نا، جھوٹ بھی ہوتا ہے اس میں، فحش گوئی بھی ہوتی ہے، فحاشی ہوتی ہے، ایسی ایسی شعر و شاعری کرتے ہیں کہ جس سے انسان کی خواہشات ابھرتی ہیں، فحاشی پیدا ہوتی ہے۔ بڑے عجیب عجیب شعراء گزرے ہیں، بڑی عجیب عجیب ان کی شاعری ہوا کرتی تھی، شاعری کے اندر جس کے اندر عشق معشوقی ہوتی ہے، تو شاعر تو ایسے ہوتے ہیں۔ اور فرمایا کہ ان کی اتباع کرنے والے بھی پھر ایسے ہی ہوتے ہیں۔ اور شاعر جو ہوتے ہیں فرمایا کہ وہ تو بڑے بڑی بری حرکتیں کرتے ہیں، بری بری کلام کرتے ہیں، شراب نوشی ان کی زندگیوں میں ہوتی ہے، نشے کے بغیر شاعری نہیں ہوتی۔ آپ دیکھیں گے جتنے بھی شاعر ہیں نا، شعر لکھنے والے، شعر پڑھنے والے، ضرور کسی نہ کسی نشے میں مبتلا ہوتے ہیں، زیادہ نہ بھی ہو تو سگریٹ تو پکا ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے نا، شاعری کر کر کے نشے میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اور فرمایا میرے پیغمبر کو تو دیکھیے ہر چیز سے پاک ہے، کوئی عیب دار چیز اس میں نظر ہی نہیں آتی، تو یہ کیسے شاعر ہو سکتے ہیں؟ اور فرمایا وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، شعراء جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں، شعراء جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں، لیکن امام الانبیاء نے جو کہا وہ کر کے بھی دکھایا، جو کہا وہ کر کے دکھایا، یہ کیسے شاعر ہو سکتے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دفعہ نبی علیہ السلام تشریف لے کر جا رہے تھے اور راستے میں ایک شخص کو دیکھا، وہ کوئی گنگنا رہا تھا، شاعری کر رہا تھا، شعر پڑھ رہا تھا۔ نبی علیہ السلام نے حکم دیا صحابہ کو، خذوا الشیطان، اس شیطان کو جلدی پکڑو، اس شیطان کو۔ تو شاعری کرنے والے کو نبی علیہ السلام نے کیا کہا؟ شیطان۔ اور فرمایا کہ شعر و شاعری سے بہتر ہے کہ بندہ اپنے پیٹ کے اندر پیپ بھر لے، پیپ، گندا پانی، کسی کو زخم ہو جائے نا، وہاں پر وہ زخم خراب ہو جائے، پیپ اس کے اندر بن جائے، خون گندا ہو جائے، فرمایا کہ شعر و شاعری کرنے سے بہتر ہے کہ وہی بندہ اپنے پیٹ میں بھر لے، اتنی بری چیز ہے۔ لیکن جہاں برے شاعروں کی مذمت بیان کی گئی ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، مگر وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور نیک عمل کیے اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں اپنی شعر و شاعری میں، فرمایا وہ اچھے بھی ہیں۔ کئی صحابہ کرام جو حالت کفر میں شعر و شاعری کیا کرتے تھے، لیکن جب ایمان لائے تو وہ خیالات، وہ جھوٹی شعر و شاعری چھوڑ دی، اب وہ کافروں کے مقابلے میں اسلام کی جو ہے وہ طرفداری میں وہ شعر و شاعری کرتے ہیں اور کفار کی مذمت بیان کرتے ہیں۔
اور میرے پیغمبر کی مدح بیان کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ان کی شاعری میں پھر خیالات نہیں ہوتے، جھوٹ نہیں ہوتا، بلکہ وہ کیا کرتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق ہیں، یہ حضرات یہ بھی شعر و شاعری کیا کرتے تھے، لیکن اس میں جھوٹ نہیں ہوتا تھا، اللہ کا ذکر ہوتا تھا۔ بہت بڑے شاعر گزرے، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ، کمال کے شاعر تھے، ان کے مقابلے کا شاعر کوئی نہیں تھا، انہوں نے بھی شاعری کی ہے، لیکن اس میں اللہ کا ذکر تھا، اللہ کی حمد تھی، نبی علیہ السلام کی تعریف تھی۔ نبی علیہ السلام خود کہا کرتے تھے، جب کفار اسلام کے مقابلے میں غلط شعر بنایا کرتے تھے نا، باطل اور عقیدے خراب کرنے والے شعر جس میں شرک ہوتا تھا، جھوٹ ہوتا تھا، ادھر سے نبی علیہ السلام حضرت حسان کو کہا کرتے تھے، حسان تم ان کے مقابلے میں ان کا جواب دو، اور جس میں اللہ کی مدح ہو، جس میں شرک کی نفی ہو، جس میں جھوٹ کی نفی ہو، ایسے شعر پڑھو۔ اور آپ نے تو سن رکھا ہے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شعر جس میں نبی علیہ السلام کی تعریف کی گئی ہے۔ حضرت حسان فرماتے ہیں، یا رسول اللہ آج میرا دل کرتا ہے میں آپ کی تعریف کروں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، منہ پہ تعریف جائز ہی نہیں، تو میں کیسے تم کو اجازت دوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل امین کو بھیجا کہ جاؤ میرے پیغمبر سے کہیے کہ حسان کو اجازت دیجئے، آج میں حسان کے منہ سے اپنے محبوب کی تعریف سننا چاہتا ہوں۔ تو حسان کے شعروں کی تائید جبرائیل بھی کیا کرتے تھے کہ حسان بہت اچھے شعر پڑھتے ہیں۔ ذرا شعر وہ سنا دوں، عربی کے اندر ہے، کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنٌ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنٌ۔ حسان کہتے ہیں کہ آج تک میری آنکھ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین نہیں دیکھا۔ شاہ جی فرمایا کرتے تھے، سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ، وہ کہتے ہیں کہ اگر اس وقت میں ہوتا نا تو میں حسان کو کہتا کہ یوں کیوں کہتے ہو کہ میری آنکھ نے نہیں دیکھا، یوں کہو نا لم ترکت عینی کہ آج تک کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، آج تک کسی آنکھ نے امام الانبیاء سے حسین نہیں دیکھا۔ فرمایا وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آج تک میری آنکھ آپ سے بڑھ کر حسین دیکھتی کیسے، آپ سے زیادہ حسین تو کسی ماں نے جنا ہی نہیں، کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، کہنے لگے آپ کو اللہ نے ہر عیب سے بری پیدا کیا، پاک پیدا کیا، لگتا یوں ہے کہ جس وقت اللہ آپ کو بنا رہے تھے اللہ آپ سے پوچھتے گئے اور اللہ آپ کو بناتے گئے۔ لگتا یوں ہے کہ آپ اللہ کو کہتے تھے یا اللہ میری آنکھیں ایسی بنا دیجیے، اللہ نے بنا دی۔ آپ کہتے تھے یا اللہ میرا ناک یوں بنائیے، میرے ہونٹ یوں بنائیے، میرے رخسار یوں بنائیے، اللہ بناتے چلے گئے۔ حسان نے اتنے خوبصورت شعر کہے کہ اس کا ترجمہ کرنے سے اردو بھی قاصر ہے اور باقی جو زبانیں ہیں پنجابی وہ بھی قاصر ہے، لیکن ایک پنجابی کے شاعر نے اس کا ترجمہ کیا ہے، حق تو نہیں ادا کر سکتے، ترجمہ کیا لیکن ابھی وقت نہیں ہے، پھر کبھی سناؤں گا۔ حضرت حسان نے جو اشعار پڑھے، تو اشعار کہنے والے شاعر اچھے بھی گزرے ہیں، لیکن برے شاعروں کی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مذمت فرمائی۔ فرمایا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، ان قریب جان لیں گے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، شرک کیا، کہ أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، فرمایا کس جگہ پہ انہوں نے اپنا ٹھکانہ بنایا ہے، ان قریب جان لیں گے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ شعراء مکمل ہوئی، اس کے شروع میں بھی قرآن کی حقانیت کا ذکر اور آخر میں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حقانیت کا ذکر کرتے ہوئے اس سورہ مبارکہ